بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ امریکہ کے نیو اورلینز میں ٹرک ہجوم میں گھسا دیا گیا، ڈرائیور نے فائرنگ بھی کی، درجنوں ہلاک اور زخمی۔ نئے سال کے جشن کے بعد روایتی فٹ بال میچ سے پہلے واقعہ، لوک سکتے میں ہر طرف افراتفری۔ یوکرین نے یورپ کے لیے رشین گیس کی سپلائی روک دی، کئی ملکوں میں قلت شروع۔ نیوکلیئر مسئلے پر ایران 13 جنوری کو 3 یورپی ملکوں سے بات چیت کرے گا۔ اسرائیل میں حماس کے راکٹ حملے، القسام نے کہا جبالیہ میں کئی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کیا۔ غزہ میں 17 فلسطینی جاں بحق، شہیدوں کی تعداد 45,553 ہو گئی۔ یمن کے حوثیوں نے ماریب میں امریکی ڈرون مار گرایا، US سینٹرل کمانڈ نے کہا صنعاء میں انصار اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ انڈیا اور پاکستان نے نیوکلیئر تنصیبات کی فہرستوں کا کیا تبادلہ، دہلی نے اسلام آباد سے کہا 123 مچھروں کو رہا کرنے کا عمل تیز کیا جائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ کے نیو اورلینز میں ایک ٹرک نے ہجوم میں گھس کر قیامت مچا دی، اس واقعے میں درجنوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ کم سے کم 10 لوگ مارے گئے ہیں، لیکن مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ امریکی میڈیا میں کہا گیا کہ تیز رفتاری کے ساتھ ٹرک ہجوم میں گھس پڑا اور اس کے بعد ڈرائیور ٹرک سے باہر نکل کر فائرنگ کرنے لگا۔ پولیس نے جوابی فائرنگ کی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کم سے کم 10 لوگ مارے گئے ہیں اور 30 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ یہ واقعہ نئے سال کے پہلے دن کا سورج نکلنے سے پہلے پیش آیا۔ بتایا گیا کہ مقبول فرینچ کوارٹر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ وہ اس واقعے سے سکتے میں آ گئے، ہر طرف افراتفری چھا گئی۔ ابھی لوگ نئے سال کے جشن کے نشے سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ انہیں یہ صدمہ جھیلنا پڑا۔ یہ سانحہ اس وقت پیش آیا جب کچھ دیر بعد ہی سالانہ کالج فٹ بال گیم شروع ہونے والا تھا، جسے کافی دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے۔ اسے شوگر بال کہتے ہیں۔ یونیورسٹی آف جارجیا بھی اس کا اہتمام کرتی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ ہجوم جشن منا رہا تھا جب وہ اچانک کینال اینڈ باربون اسٹریٹ کے چوراہے پر ایک پک اپ ٹرک ہجوم میں گھس پڑا۔ عہدیدار فوری مقام پر پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حملہ مقامی وقت کے مطابق صبح 3:15 پر کیا گیا۔ جرمنی میں 5 دن پہلے ہی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ کرسمس مارکیٹ پر اس وقت کیے گئے حملے میں 5 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور 200 زخمی ہوئے تھے۔ یوکرین نے یورپ کے لیے رشیا کی گیس سپلائی بند کر دی ہے۔ رشیا کے ساتھ گیس کی سپلائی کے بارے میں اس کا سمجھوتا چہارشنبے کو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یوکرین نے ٹرانزٹ ڈیل کی تجدید یا رینیول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ قدم ایک ایسے وقت اٹھایا گیا جب تقریباً 3 سال سے جاری جنگ تیز ہو گئی ہے۔ یوکرین کی انرجی منسٹری نے ایک بیان میں کہا کہ قومی سلامتی کے حق میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ وزارت نے کہا کہ ہم نے رشین گیس کا ٹرانزٹ روک دیا ہے، یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ یوکرین پر رشیا کا حملہ شروع ہونے سے پہلے رشیا یورپی یونین کو قدرتی گیس سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا۔ 2021 میں یورپ نے رشیا کی گیس میں 40% کمی کی، پھر 2023 میں 8% کی کمی کی گئی۔
یورپی یونین نے کہا ہے کہ یوکرین کے اس فیصلے سے زیادہ تر ملک متاثر نہیں ہوئے، لیکن ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ کئی ملکوں میں قلت شروع ہو گئی ہے، ان میں مولڈووا شامل ہے۔ یوکرین کے تازہ فیصلے سے یورپی یونین کو سستی رشین گیس کی سپلائی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ ایران 13 جنوری کو سوئٹزرلینڈ میں فرانس، برطانیہ اور جرمنی سے نیوکلیئر بات چیت کرے گا۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ ایران کے نائب وزیر عالمی معاملات کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران اور یورپی یونین کے 3 ملکوں کے بیچ نئے دور کی بات چیت ہوگی۔ ان ملکوں کو E3 کہا جاتا ہے۔ 17 دسمبر کو ان ملکوں نے الزام لگایا تھا کہ ایران ازدودہ یورینیم کا ذخیرہ جمع کر رہا ہے اور خطرناک حدوں تک یہ یورینیم پہنچ گیا ہے۔ 29 نومبر کو ایران نے جنیوا میں 3 یورپی وزیروں سے ملاقات کی تھی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسے پرامن مقصدوں کے لیے نیوکلیئر انرجی پیدا کرنے کا حق حاصل ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں ایران نیوکلیئر ڈیل برخاست کر دی تھی۔ تب سے اگرچہ بائیڈن نے نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے بات چیت شروع کی تھی، لیکن ان کی میعاد ختم ہونے پر ہے، لیکن اب تک اس سمجھوتے کو یعنی اس کی تجدید نہیں ہو سکی۔ شروعات کرتے مڈل ایسٹ سے، حماس نے نئے سال کی رات اسرائیل میں کئی راکٹ حملے کیے۔ دوسری طرف اسرائیل کے حملے بھی جاری رہے۔ حماس کے تازہ حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ 15 مہینوں سے حملے کرنے کے باوجود اسرائیل اپنے دونوں مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، جن میں ایک مقصد یہ تھا کہ وہ حماس کی فوجی طاقت کو ختم کرے گا۔ اسرائیل کے حملوں کا دوسرا مقصد ہوسٹیجز کو رہا کرانا تھا، لیکن اب بھی تقریباً 100 ہوسٹیجز حماس اور اسلامی جہاد کی قید میں ہیں۔ جس وقت تل ابیب اور اسرائیل کے دوسرے مقامات پر نئے سال کا جشن مناتے ہوئے لوگ بار اور پبس میں جمع تھے، حماس نے کئی راکٹ داغے۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ نارتھ غازہ کے جبالیہ میں اس نے کئی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی کہ حماس کی طرف سے راکٹ داغے گئے۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس نے غازہ کے قریب یہودی بستی پر کئی راکٹ فائر کیے۔ یہ راکٹ فلسطینیوں کے قتل عام اور مسجد اقصی کی مسلسل بے حرمتیوں کے جواب میں داغے گئے۔ اسرائیلی فوج نے نئے سال کے پہلے دن غازہ میں 17 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ یہ حملے جبالیہ اور بریجی ریفیوجی کیمپس میں کیے گئے۔ اس دوران غازہ کے میڈیا آفس نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے کم 1091 دودھ پیتے بچوں کو شہید کیا ہے، جن میں 238 نیو بورن بیبیز تھے۔ غازہ میں اب تک جملہ 17,400 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر 30 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ ایسا اندازہ ہے کہ کئی بچے اب بھی لاپتہ ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک جہاں بحق جملہ فلسطینیوں کی تعداد 45,553 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,08,389 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے یروشلم میں فلسطینیوں کے گھروں کو گرانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ نئے سال کے پہلے ہی دن آلوجا ٹاؤن میں ابو رزق کے خاندان کو بے گھر کیا گیا۔ اس دوران مغربی کنارے میں دھاوے جاری رکھتے ہوئے کم سے کم 22 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ یمن کے حوثیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے معریب صوبے میں امریکہ کے ایک MQ-9 ریپر ڈرون کو مار گرایا ہے۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ السری نے کہا کہ ایک دیسی ساختہ سرفیس ٹو ایئر میزائل کے ذریعے اس میزائل کو مار گرایا گیا۔ ایسا یہ 14واں ہوائی جہاز ہے جسے حالیہ عرصے میں حوثیوں نے مار گرایا ہے۔ امریکی فوج نے بتایا کہ دارالحکومت سنہ میں حوثیوں کے خلاف کئی حملے کیے گئے۔ US سینٹرل کمانڈ نے ریپر ڈرون سے محرومی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں لیفٹیننٹ جنرل قاسم سلیمانی کی انوکھی قربانیوں کو یاد کیا۔ قاسم سلیمانی کو 2020 میں 1 جنوری کو بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایک ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ شہید سلیمانی نے مسلسل فلسطینی محاذ کو مضبوط کیا، انہوں نے مزاحمت کو نئی طاقت دی۔ وہ قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر شہیدوں کے خاندانوں سے خطاب کر رہے تھے۔ قاسم سلیمانی ریولیوشنری گارڈز کی قدس فورس کے کمانڈر تھے، جنہوں نے بیرونی سرزمین پر مزاحمتی طاقتوں کو مضبوط کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ قاسم سلیمانی نے 2013، 14، 15 میں عراق اور سیریا میں داعش یا ISIS کے خلاف لڑائی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ حزب اللہ سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ حزب اللہ نے مزاحمت کی طاقت کو مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ نے مزاحمت کے ذریعے دشمن کی پیش قدمی کو روکا ہے۔ وہ اسکالر محمد تقی مصباح یزدی کی یاد میں تہران میں ہونے والے ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ سیریا کے نئے وزیر خارجہ اسد حسن الشبانی نے کہا ہے کہ وہ باہر کی دنیا سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹائی جائیں۔ الجزیرہ چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ بشار الاسد کے دور میں آسٹریلیا، کینیڈا، یورپی یونین، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ نے سیریا کے خلاف پابندیاں لگائی تھیں۔
इंडिया और पाकिस्तान ने रिवायत के मुताबिक साल के पहले दिन न्यूक्लियर तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला किया। इस सिलसिले में 31 दिसंबर 1988 को एक समझौता किया गया था। इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के एक नुमाइंदे को पाकिस्तानी अहदेदारों ने सरकारी तौर पर लिस्ट हवाले की। इसी तरह इंडिया की वजारत खारजा ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे को लिस्ट हवाले की। इंडिया ने पाकिस्तान से कहा है कि वो 123 मछेरों की रिहाई और वापसी का अमल तेज करे जिनकी जेल की मुद्दत पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान से ये भी कहा गया कि वो 18 सिविलियन कैदियों और मछेरों को सिफारती रसाई दे जो पाकिस्तान की हिरासत में है। वजारत खारजा ने बताया कि इस सिलसिले में पाकिस्तान से बाकायदा दरख्वास्त की गई है। अमेरिका में एक ओपन एआई रिसर्चर सुचीर बालाजी की मौत के बाद उनकी मां ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटे का कत्ल किया गया है। उन्होंने इस मामले की FBI के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। सुचीर की मां पूर्णिमा राव ने कहा कि उनके बेटे को शफ़ाकाना तरीके से कत्ल किया गया और अहदेदारों से खुदकुशी करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है। ओपन एआई विजल ब्लोवर की हैसियत से सुचीर ने काफ़ी शोहरत पाई थी। लखनऊ में एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया है। आगरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक आदमी ने अपनी मां और 4 बहनों को एक होटल में हलाक किया और रोंगटे खड़ा कर देने वाला वीडियो भी बनाया। उसने वीडियो में वजह बताई कि वो क्यों कत्ल कर रहा है। उस आदमी की पहचान अरशद की हैसियत से की गई। उसने अपने घर वालों को नशे की दवा मिलाकर पिलाई और बास को गला घोंट कर और बास को ब्लेड से काट कर हलाक किया। अरशद की उम्र 24 साल बताई गई है। उसने दावा किया कि वो अपने घर वालों को दरअसल बचाना चाहता था। उसने इल्ज़ाम लगाया कि आगरा में उनकी प्रॉपर्टी पर पड़ोसियों की नज़र थी। उसने ये भी कहा कि पड़ोसियों ने उसकी बहनों को हैदराबाद में बेचने का प्लान बनाया था। ये लोग 30 दिसंबर से होटल में रह रहे थे। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रवीना त्यागी ने बताया कि होटल शरणजीत के रूम से 5 लाशें मिली। दिल्ली के कैफे ओनर पुनीत खुराना ने खुदकुशी कर ली है। बताया गया कि बीवी के साथ तलाक के बारे में कानूनी लड़ाई के दौरान उसने ये खुदकुशी की। पुलिस ने बताया कि उसने कल्याण विहार इलाके में वाक़ अपने घर में फांसी ले ली। खुराना ने 54 मिनट का एक सुसाइड वीडियो भी बनाया है। इस दौरान खुराना के घर वालों ने बताया कि उसकी बीवी ने उसे चैलेंज किया था कि वो दम है तो खुदकुशी करके दिखाए। इस दौरान पता चला कि कारोबार में इख्तलाफात की वजह से शौहर कारोबार के बारे में मसाइल की वजह से शौहर और बीवी के दरमियान झगड़े हो रहे थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में ट्रक हुजूम में घुसा दिया गया। ड्राइवर ने फायरिंग भी की, दर्जनों हलाक और जख्मी। नए साल के जश्न के बाद रिवायती फुटबॉल मैच से पहले वाकया, लोग सकते में हर तरफ अफरा तफरी। यूक्रेन ने यूरोप के लिए रशियन गैस की सप्लाई रोक दी, कई मुल्कों में किल्लत शुरू। न्यूक्लियर मसले पर ईरान 13 जनवरी को 3 यूरोपीय मुल्कों से बातचीत करेगा। इसराइल में हमास के रॉकेट हमले, अल-क़स्साम ने कहा जबालिया में कई इस्राएली फौजियों को हलाक और जख्मी किया। गाजा में 17 फलस्तीनी जान बहक, शहीदों की तादाद 45,553 हो गई। यमन के हूसियों ने मारीब में अमरीकी ड्रोन मार गिराया। US सेंट्रल कमांड ने कहा सना में अंसारुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर तनसीबात की फहरिस्तों का किया तबादला। दिल्ली ने इस्लामाबाद से कहा 123 मछेरों को रिहा करने का अमल तेज किया जाए।
یہ تھی آج کی خبریں. شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.